میرا نام فائزہ ہے۔ 3 دن پہلے میری شادی میرے گھر والوں کی مرضی سے میرے ماموں کے بیٹے فیصل سے ہوئی تھی۔ آج میری شادی کو تیسرا دن تھا۔ میں اٹھی تو اٹھ کر اپنے فیصل اور میری ساس کے لیے ناشتہ بنایا۔ صبح میں جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوئی میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا تو امی کا نمبر تھا۔ میں نے ہاتھ دھو کر فون اٹینڈ کرتے ہوئے امی کو سلام کیا۔ میرے سلام کے جواب کے بعد ہم نے ایک دوسرے کا حال چال پوچھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کی طرف آ جاؤں، کچھ ضروری کام ہے۔ میں نے پوچھا کیا کام ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے فون پر نہیں بتا سکتی، آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوگی۔ میں نے آنے کے لیے حامی بھر کر فون رکھا اور سوچنے لگی کہ آخر کون سا ضروری کام پڑ گیا امی کو جو وہ فون پہ نہیں بتا پائیں۔ خیر میں نے فیصل کو بتایا کہ مجھے امی کے گھر جانا ہے، چھوڑ دیجیے گا، میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ برتن سمیٹ کے میں نے اپنی ساس کو بھی اپنے میکے جانے کی اطلاع دی اور اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ میں تیار ہو گئی تھی۔ فیصل مجھے امی کے گھر چھوڑ کر باہر سے ہی واپس چلے گئے تھے، انہیں کچھ کام تھا۔ شام کو پک کرنے کا کہہ کے میں انہیں خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی جہاں امی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان سے مل کر میں بھابھی کے کمرے میں چلی گئی، ان کا حال چال پوچھا، بچوں کو پیار کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد میں امی کے ساتھ بیٹھ گئی اور کچھ باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ آخر ان کو مجھ سے کیا کام تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو وہ فون پر نہیں بتا سکتی تھی؟ فطری تجسس کے باعث میں مزید انتظار نہ کر سکی اور ان سے پوچھ لیا کہ امی آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام تھا جو آپ مجھے فون پر نہیں بتا سکتی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے فون پہ نہیں بتا سکتی تھیں، بات ہی کچھ ایسی تھی اور ایسی باتیں مل کے ہی کی جاتی ہیں، اور کہا کہ میں دراصل تمہیں ایک پیر صاحب کی درگاہ پہ لے جانا چاہ رہی تھی۔ درگاہ پہ؟ میں حیران ہوئی، لیکن کیوں؟ میں نے حیران ہو کر ان سے سوال کیا۔ میری درگاہ میں بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں جن کے پاس سب اولاد نریلا کے لیے جاتے ہیں۔ میں تھوڑا شرما کے بولی، کیا امی ابھی سے ان چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ ارے یہی دن ہوتے ہیں بیٹی دعا تعویذ وغیرہ کے لیے، لیکن امی میں ان چیزوں کو نہیں مانتی، میرا مطلب یہ پیری مریدی سب۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی امی نے مجھے ڈانٹ کے چپ کروا دیا۔ یہ کہہ کر کے ایسا نہیں کہتے، بری بات ہوتی ہے بیٹی، ان کی تعویذ میں اثر نہیں ہوتا تو کیوں لوگ جوک تر جوک ان کے آستانے پر جاتے اور کیوں اتنے پیسے لٹاتے؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب لوگ پاگل ہیں جو وہاں جاتے ہیں؟ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے پیار سے بولیں کہ دیکھو بیٹی، میں یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کر رہی ہوں تاکہ کل کو تمہیں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ پھر کہنے لگیں کہ عورت کے لیے اس کا پہلا بچہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور پہلا بیٹا ہو تو عورت کے قدم اس کے گھر میں مضبوطی سے جم جاتے ہیں، اس کے سسرال والے قدر کرتے ہیں اور شوہر پر بھی روب پڑتا ہے۔ باتیں سننے کو نہیں ملتی، تانے نہیں ملتے، عورت کی حیثیت مستحکم ہو جاتی ہے اپنے گھر میں۔ پھر بعد میں چاہے بیٹیاں بھی پیدا ہوں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں اپنا مقام حاصل کر چکی ہوتی ہے۔ لیکن امی، اولاد دینا نہ دینا اور بیٹا یا بیٹی ہونا یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا بیٹی۔ میں مانتی ہوں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی ولی اور بزرگ ہیں، ان کا وسیلہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ان کی اتنی دلیلیں سن کر میں ان کے ساتھ درگاہ پہ جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ مجھے ان کے ساتھ جانا ہی پڑا اور آخر وہ میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہیں، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ تو آج میری شادی کے تیسرے ہی دن میری ماں مجھے بھی ایک پیر کے پاس لے گئی۔ پیر صاحب جس کا نام علی الدین تھا، ان کے درگاہ جاتے ہمیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ امی کے گھر سے کافی دور ایک غیر آباد علاقے میں ایک درگاہ بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی رکشے سے اتری۔ درگاہ کے باہر چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوئی تھیں جہاں مزاروں پر چڑھانے والی چادری منت کے کڑے دستیاب تھے۔ ایک دکان پر گل فروشی ہو رہی تھی اور ایک دکان پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دستیاب تھی۔ امی ایک دکان پر رکیں اور انہوں نے وہاں سے مزار پر چڑھانے کے لیے ایک سبز چادر خریدی اور ایک پھول فروش سے گلاب کی پتیاں خریدی۔ اس کے بعد ہم دونوں آگے بڑھنے لگے اور چلتے چلتے درگاہ میں داخل ہو گئیں۔ درگاہ بہت بڑی تھی جہاں ہر طرف پیر صاحب کے عقیدت مندوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مرد عورتیں بچے اور کچھ پیر صاحب کے مجاور جن کے سر پہ رنگ برنگی ٹوپیاں تھیں، ان کے بال کندھوں سے نیچے تک بڑھے ہوئے تھے، سبز چولے کے اوپر طرح طرح کی مالائیں پہنے ہوئے تھے، اور ایک طرف نیاز کی دیگیں بٹ رہی تھی جہاں نیاز لینے کے لیے ایک بڑی لائن لگی ہوئی تھی، دوسری طرف کچھ ملنگ دھمال ڈال رہے تھے۔ رش بہت تھا، اکثریت خواتین کی تھی اور کچھ خواتین میری طرح بیٹے کی خواہش لیے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر تھیں، تو کچھ اپنی مراد پوری ہونے پر پیر صاحب کے لیے نذرانے لائیں تھیں۔ وہ بہت سارا سامان لائیں تھیں، نذرانے کی صورت میں آٹا، چینی، گھی، مٹھائی اور بکرے بھی۔ یہ عورتیں نذرانوں کے ساتھ ساتھ اپنا نوزائیدہ بیٹا بھی لائیں تھیں جو ان کے مطابق پیر صاحب کے دیے ہوئے تعویذ سے ہوا تھا۔
شاید درگاہ کا آنگن وسیع ترین تھا. خواتین مختلف حصوں میں ٹولیوں کی صورت میں بیٹھی تھیں. وہاں درگاہ کی پچھلی طرف ایک مہمان خانہ بنا تھا جہاں دور دراز سے آنے والے عقیدت مندوں کے ٹھہرنے کا انتظام تھا. وہاں ایک گھنا درخت بھی تھا جو کہ بہت قدیم معلوم ہوتا تھا. اس درخت میں منت کے دھاگے باندھے جا رہے تھے. وہ رسیدہ درخت منت کے دھاگوں سے بھرا ہوا تھا. پاس ہی ایک بوڑھی عورت نیچے بیٹھی ہوئی تھی جس کے پاس رنگ برنگے دھاگوں کا ایک تھیلا بھرا ہوا تھا، اور خواتین اس بوڑھی عورت سے دھاگا خرید کر منت کے لیے درخت پہ باندھ رہی تھی. امی نے بھی اس بوڑھی عورت سے ایک دھاگا خریدا اور مجھے دیا کہ جاؤ اس دھاگے کو درخت پہ باندھاؤ. میں نے ان کے کہنے پہ عمل کرتے ہوئے ان سے وہ دھاگا لیا اور جا کر اس درخت پہ باندھ دیا. درخت کے نیچے ایک مزار بنا تھا جس پہ چادریں چڑھائی جا رہی تھیں، اور پاس کچھ مرد اور عورتیں سپارے بھی پڑتے نظر آئے. امی نے بھی سبز چادر اس مزار پہ چڑھائی اور دعا مانگی. وہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں مختلف نوعیت کے لوگ منت مانگنے آتے ہیں. کسی کو دفتری عہدوں اور ترقی کی چاہ ہوتی ہے تو کسی کو اچھی تنخواہ والی نوکری کی تلاش. کوئی کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی کا خواہش مند ہے تو کوئی بیٹے کی پیدائش کا متمنی. کسی کو بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی دعا کرنی ہوتی ہے تو کوئی مالی حالات کو درست کرانے کا آرزومند ہوتا ہے. کسی کو ازدواجی تعلقات میں خرابی کا غم ہے تو کوئی شوہر کو اپنا بنانے پر غم خوار، تو کوئی ساس اور بہو کے جھگڑوں سے بیزار. نوجوانوں کو محبوب قدموں میں چاہیے تو درجنوں افراد کو بیماریوں سے نجات. ان خواہشات کی کوئی انتہا نہیں. یہاں سب اپنی اپنی منتیں ماننے کے لیے آئے تھے، اور منت پوری ہونے پر یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ اس کی منت پوری ہوئی تو وہ مزار پر 9 جمعراتوں تک دیے جلائے گا. تو کوئی مزار کی جالیوں پر دھاگے باندھتا ہے، کوئی دیگ چڑھاتا ہے تو کوئی درجنوں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی ہزاروں روپے مزاروں پر چندہ دیتا ہے تو کوئی ننگے پاؤں مزارات کا رخ کرتا ہے. عورتیں سونا چاندی تک چڑھاتی ہیں. مزار پہ چادریں چڑھانا، گلپاشی کرنا، مزار کو غسل کرانا، درگاہ میں پانی پینے کے انتظامات، بجلی کی فراہمی کے انتظامات، چراغ جلانے کے لیے تیل کی ترسیل وغیرہ وغیرہ. ہزاروں طریقے ہیں جو لوگ منت پوری ہونے پر اپناتے ہیں. درگاہ کا عجیب پراسرار سا ماحول تھا. میں کافی ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں کسی درگاہ پہ نہیں گئی تھی اور نہ ہی کسی مزار پر. میں اور امی پیر صاحب کے حجرے کے باہر بیٹھیں، خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں جہاں خواتین ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں. جن باتوں میں پیر صاحب کا ہی ذکر تھا. ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ پیر صاحب واقعی بہت پہنچے ہوئے ہیں. میں ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی. بالآخر ہماری باری آ ہی گئی. ہم پیر صاحب کے حجرے کے اندر داخل ہوئی جہاں اگربتی کی بو پھیلی تھی. کچھ خواتین نیچے بیٹھی پیر صاحب سے اپنے مسائل بیان کر رہی تھی. پیر صاحب کوئی 55 یا 60 سال کے لگ رہے تھے. پیر صاحب علی الدین جو سفید لباس میں ملبوس ہری ٹوپی پہنے کاغذ پہ آیات تحریر کر رہے تھے. کچھ دیر بعد انہوں نے وہ کاغذ پانی کی گلاس میں ڈبو کر اپنے سامنے بیٹھے بیوی کی نافرمانی سے تنگ آئے بجلی کا کام کرنے والے ایک شخص کو پینے کے لیے دیا. ان صاحب نے اس یقین کے ساتھ وہ پانی پی لیا کہ 10 منٹ کے بعد سے ان کا کام ہونا شروع ہو جائے گا. باہر ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ پیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے آگ سے بنی 18,000 شیطانی قوتوں سے لڑ کر خاص طاقتیں حاصل کی ہیں. پیر صاحب ایک تخت نما چارپائی پر براجمان تھے اور ان کے بائیں جانب ایک فقیر کھڑا تھا جو ان کے اشارے پہ کام کر رہا تھا. پیر صاحب کے تخت پہ ایک ڈبہ پڑا تھا جس میں سے کچھ نکال کے آنے والی خواتین کو دیتے جا رہے تھے. میں اور امی اب ان کے سامنے بیٹھ چکی تھیں. پیر صاحب مجھ سے آنے کا مقصد پوچھنے لگے تو امی نے ان کو بتایا کہ حال ہی میں بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس سے پہلے کہ میری بیٹی کی گود بھرے سے آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو، اور یہ کہ وہ ان کی بڑی شہرت سن کے آئی ہے کہ ان کی تعویذ اور دعا کی برکت سے بیٹے ہی ہوتے ہیں. یہ سن کر پیر صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ پڑھنے لگے اور کچھ دیر بعد فقیر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا. فقیر نے ایک پوٹلی ان کے سامنے لا کے رکھ دی. پیر صاحب نے وہ پوٹلی کھولی اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور اس پہ پھونک مار کر مجھے کالے رنگ کا ایک سکہ دیا اور کہا کہ رات کو سوتے وقت اسے پانی میں ڈال دینا اور صبح یاد سے نکال کر پی لینا، اور یہ عمل تب تک کرتی رہنا جب تک تم امید سے نہیں ہو جاتی. میں نے جو سکہ تمہیں دیا ہے اس کی برکت اور میری کرامت سے تمہارے جڑوا بیٹے ہوں گے. یہ سن کر امی بہت خوش ہوئی اور بولی کہ یہ ویسا ہی کرے گی جیسے آپ نے فرمایا، اور نذرانے کے پیسے ان کے تخت پہ رکھ کر نہایت عقیدت سے پچھلے قدموں سے چلتی ہوئی مجھے لے کر پیر صاحب کے حجرے سے باہر نکل آئیں. جاتے وقت منت کا ایک دھاگا درگاہ کی جالیوں پر باندھا اور ہم باہر نکل آئے. تھوڑی دور پیدل چلنے کے بعد رکشہ مل گیا. اس میں بیٹھ کر ہم واپس امی کے گھر آئے. درگاہ سے آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی. کھانا کھا کے میں واپسی کا سوچ رہی تھی.
امی نے مجھے پھر سے یاد دلایا کہ پیر صاحب کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ شام ہونے والی تھی۔ آج کا سارا دن تقریباً پیر صاحب کی درگاہ میں ہی گزر گیا۔ میں نے فیصل کو میسج کر دیا تھا کہ مجھے لینے آ جائیں۔ کچھ دیر میں وہ آئے اور میں ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ سارا راستہ یہی سوچتے ہوئے آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سکے سے بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ خیر مجھے وہی کرنا تھا جو پیر صاحب نے کہا، کیونکہ امی نے بہت تاکید کی تھی کہ آج ہی سے میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں۔ جیسے ہی رات ہوئی، سب کاموں سے فارغ ہو کر میں نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے پیر صاحب کا دیا ہوا سکہ نکالا اور کافی دیر تک اس سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس سکے میں ایسی کون سی بات ہے کہ کوئی کرشمہ ہوگا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے اس سکے کو پانی کے گلاس میں ڈالا اور گلاس میں پانی بھر کے ڈھانپ کر اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے منہ دھو کر سب سے پہلے وہ پانی پیا اور رات کو پھر سے اس سکے گلاس میں ڈال کر پانی بھر کے رکھ دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور پیر صاحب کے دیے ہوئے سکے والا پانی پینا میرے روز کا معمول بن گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ میری نند، جس کی شادی بھی میری شادی کے ساتھ ہی ہوئی تھی، 2 دن پہلے اپنے میکے رہنے آئی تھی۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ فیصل اور سائرہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ سائرہ کی شادی اس کے تایا کے گھر ہوئی تھی، یعنی میرے بڑے ماموں کے بیٹے سے۔ سائرہ روایتی نندو جیسی نہ تھی اور نہ ہی ممانی جان روایتی ساس ثابت ہوئی تھی۔ فیصل بھی بہت اچھے تھے، مگر لاڈلے ہونے کی وجہ سے انہیں غصے کی حالت میں دیکھ کے مجھے رفتہ رفتہ عادت ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بات تو سچ تھی کہ لاڈلے اور غصیلی طبیعت ہونے کے باوجود فیصل دل کے بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے۔ ایک رات وہ سکے والا پانی میں نے بھر کے رکھا تو میری نند سائرہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ فیصل کی آج نائٹ ڈیوٹی ہے تو وہ آج میرے کمرے میں سو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے میں، اور ہم دیر تک باتیں بھی کریں گے۔ پھر رات دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہیں۔ کب آنکھ لگی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ صبح غلطی سے وہ پانی میری نند نے پی لیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری نند تو میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ پانی پی چکی تھی اور گلاس میں پانی نہ تھا، صرف سکہ ہی پڑا تھا۔ میں گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ اب سے پوچھوں تو کیسے پوچھوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے میرا پانی کیسے پی لیا تو وہ بیچاری پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا بھابھی، مجھے پیاس لگی تھی اور باہر پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ میں آپ کے کمرے میں آ گئی تو دیکھا کہ گلاس پانی سے بھرا تھا تو میں نے پی لیا، اور اس کے اندر ایک سکہ بھی تھا۔ وہ کیوں تھا؟ میں گھبرا کے بولی، وہ سکہ میرے ہاتھ سے پانی میں گر گیا ہوگا۔ تم پریشان نہ ہو، تمہیں پیاس لگی، اچھا کیا تم نے جو وہ پانی پی لیا، میں ابھی پانی والے کو کہہ کے پانی منگاتی ہوں۔ اچھا ہوا کہ میری نند نے اس سکے سے متعلق زیادہ سوال جواب نہیں کیا اور چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں بہت دن سے ایک بات سوچ رہی تھی کہ مجھے فیصل سے نہیں چھپانا چاہیے تھا کہ میں کسی پیر کے آستانے پہ گئی تھی۔ اب بتانا چاہ رہی تھی تو ان کی ناراضگی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے بہت ملامت کر رہا تھا۔ میں بہت صاف دل کی تھی، اسی لیے زیادہ دیر تک یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا ایک دن میں نے ہمت کی اور انہیں سب بتا دیا۔ یہ سن کر وہ کچھ خفا خفا سے بولے، تمہیں میں ایسا لگتا ہوں کہ بیٹی ہونے پر تمہیں تانے دوں گا یا پھر گھر سے نکال دوں گا۔ ان کو ناراض دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور کہا کہ نہیں، میں ہرگز آپ کو ایسا نہیں سمجھتی، بس امی کی اسرار پہ چلی گئی تھی، وہ ذرا پرانے خیالات کی ہے نا، اس لیے۔ یہ سن کر بولے کہ مجھے بیٹا یا بیٹی سے فرق نہیں پڑے گا، میں مانتا ہوں کہ بیٹے سے مرد کی نسل چلتی ہے، مگر ایسی جگہوں پر عورتوں کا جانا مناسب نہیں۔ ان کا موڈ ٹھیک دیکھ کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ 2 ماہ تک میں یہ عمل کرتی رہی۔ 2 ماہ کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں اور میری نند بھی امید سے ہے۔ یہ خبر سن کے میں مطمئن ہوئی اور سکے کو الماری میں چھپا کے رکھ دیا، کیونکہ اب اس سکے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ سکہ اس وقت تک کے لیے تھا جب کوئی خوشخبری نہ مل جاتی۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی اور کمزوری الگ، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے دوائی دی اور اچھی غذا کھانے کا کہا اور اپنا خیال رکھنے کو کہا۔ 2 دن امی کے پاس رہ کر میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ یہاں بھی کوئی تکلیف نہ تھی، میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر میں زیادہ افراد بھی نہ تھے اور گھر کے کاموں کے لیے ماسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میری طبیعت میں بھی بہتری آ گئی۔ میں سوچتی رہتی تھی کہ کیا واقعی پیر صاحب کے سکے میں اثر تھا اور کیا سچ میں میرے جڑواں بیٹے ہوں گے، اور کچھ ماہ گزرنے کے بعد یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی تھی۔ جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ میرے جڑواں بیٹے ہیں۔ سب گھر والے یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بچوں کے استقبال کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے بھی ننھے مہمانوں کے لیے شاپنگ شروع کر دی تھی۔ امی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ بچے جب 1.25 مہینے کے ہوں گے تو ہم پھر سے پیر صاحب کی درگاہ جائیں گے، کیونکہ ہماری منت ان کی وجہ سے پوری ہوئی ہے۔ پیر صاحب کے لیے نذرانے اور تحائف بھی لے کر جائیں گے اور بچوں کو بھی درگاہ لے کر جائیں گے۔ میری زچگی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میرا 9واں مہینہ شروع ہوا تو امی مجھے اپنے گھر لے گئیں، کیونکہ رواج کے مطابق
پہلا بچہ میکے میں پیدا ہوتا تھا، لہٰذا امی بھی مجھے لے گئی اور کچھ دن بعد وہ دن بھی آ گیا جب میں ماں بنی۔ میرے جڑواں بیٹے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے پر میں حیران بھی تھی اور خوش بھی، اور یہ بھی سوچتی کہ آخر اس سکے میں کیا تھا کہ جس کو پانی میں بھگو کر پینے سے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے جڑواں بیٹوں کی پیدائش پر سسرال والے بہت خوش تھے اور انہوں نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹ دی۔ میں گھر آ گئی۔ ہسپتال سے ایک ہفتہ امی کے گھر رہ کر پھر اپنے گھر آئی۔ میری نند بھی اپنے میکے آئی تھی۔ اس کی ڈیلیوری میں ابھی کچھ دن تھے تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، تو وہ بولی کہ نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یقین ہے تمہارا بیٹا ہوگا۔ یہ سن کے وہ بہت خوش ہوئی اور آمین کہا۔ لیکن آج صبح جب میں اٹھی تو دیکھا کہ میری نند کی طبیعت بہت خراب ہے اور میری ساس اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے بھی ان کی مدد کی، ضرورت کی چیزیں وغیرہ اس کے بیگ میں رکھی اور وہ لوگ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں دعا کرنے لگی کہ سب خیریت سے ہو۔ 2 گھنٹے کے بعد فیصل کی کال آئی، جسے سن کے میرا سر چکرانے لگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ فیصل نے بتایا کہ میری نند کو بیٹی ہوئی ہے، جبکہ اس نے پیر صاحب کے دیے ہوئے سکے والا پانی بھی پیا تھا۔ اگر اس سکے میں کرامت تھی تو جڑوا بیٹے نہ صحیح ایک بیٹا ہی ہوتا۔ فون بند کرنے کے بعد میں دیر تک سوچتی رہی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ پہنچا ہوا پیر دراصل جھوٹا اور ڈھونگی تھا۔ سکے والا ڈرامہ کر کے اس نے اپنا کاروبار جمایا تھا اور عقل کی اندھی عورتوں کو ٹھگنے کا دھندا کرتا تھا۔ یہ عورتیں جو اپنا گھر بچانے کے چکر میں اس کے آستانے کے چکر کاٹتی تھیں اور اللہ پر یقین کرنے کے بجائے ایسے جعلی پیروں پر یقین رکھتی تھیں، وجہ ان کی مجبوری تھی، کیونکہ انہیں اس معاشرے میں رہنا تھا اور اس معاشرے میں بیٹیوں کی نہ تو کوئی اہمیت تھی اور نہ ان کے لیے جگہ۔ اور میں نے کیا کیا؟ امی کی باتوں میں آ کر میں نے بھی تو یہی کیا۔ اس پیر کے آستانے پہ گئی اور کچھ دن بعد پھر جانے والی تھی، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ میرے جڑواں بچے پیر صاحب کی کرامت اور ان کے دیے گئے سکے والا پانی پینے سے ہوئے ہیں، اور مراد پوری ہونے پر نذرانے لے کر ان کی خدمت میں جانا چاہیے، وہ بھی بچوں سمیت۔ بہت کوس رہی تھی میں خود کو اور اپنے رب کے حضور توبہ کر رہی تھی کہ میں نے اس پر یقین کرنے کے بجائے جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، جو قادر مطلب ہے، کہ میں نے ایک ڈھونگی پیر پہ یقین کیا جو کہ کچھ بھی نہیں، اسی کا پیدا کیا ایک ناچیز بندہ ہے۔ بس میرا رب مجھے معاف کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بے شک وہی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، سب کچھ اسی ذات خداوند کے ہاتھ میں ہے، اسی کے بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بے شمار بدعقیدہ اور گمراہ لوگ بھی تصوف کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اور آج کل گناہوں کے انبار میں غرق ہو جانے والے کچھ لوگ اپنے باطل خیال میں ولی بن کر اپنے مکروہ دھندے چلا رہے ہیں۔ بس ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیری مریدی کیا ہے؟ نامحرم عورتوں کے جھرمٹ میں رہنا پیری مریدی نہیں، اجنبی خواتین سے ہاتھ پاؤں دبانا پیری مریدی نہیں ہے، منشیات کے نشے میں ڈوب کر تصوف اور طریقت کی رٹ لگانا پیری مریدی نہیں ہے، بالوں کو کندھوں سے بڑھا کر ان کی چٹیاں باندھنا پیری مریدی نہیں، شیطانی عملیات کے نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کرا لینا پوری مریدی نہیں ہے، ناچ گانے اور رقص کی محفلوں میں شرکت کا نام پیری مریدی نہیں، الغرض شریعت کے خلاف ورزیاں کرنا پیری مریدی نہیں، بلکہ شریعت کی اتباع کا درس دینا پیری مریدی ہے، دین کی پاسداری کرنا اور کروانا پیری مریدی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل پیرا ہونا پیری مریدی ہے، حسن اخلاق کا پیکر بننا اور اپنے متعلقین کو بنوانا پیری مریدی ہے، دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنا پیری مریدی ہے، گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو بچنے کا ذہن دینا پیری مریدی ہے۔ سنت تو کیا، مستحبات پر پابندی سے عمل کرنے اور کروانے کا نام پیری مریدی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیری مریدی دین سے دوری اور شریعت سے منہ موڑنے کا نام نہیں، بلکہ پیری مریدی دین پر چلنے اور شریعت کی اتباع کا نام ہے، اور یہ بات مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہے کاش ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔